شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آئیے ناظرین اکرام ایک سبق آموز داستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ داستان حضرت عزیر علیہ السلام کی ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا دور بخت نصر کے حملے اور یروشلم یعنی بیت المقدس کی تباہی کے بعد کا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک عظیم معجزے کا ذکر ملتا ہے، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا گیا اور پھر زندہ کر کے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کو ان کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کئی گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں نافرمانی، ظلم اور دین سے دوری بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے 12 انبیاء بھیجے، مگر قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی۔ اسی نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر بابل کا مشہور ظالم بادشاہ تھا، جس نے اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم پر حملہ کیا۔ اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، ہزاروں افراد کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ تورات کے نسخے بھی جلا دیے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی مقدس کتاب مٹنے کے قریب پہنچ گئی۔ کئی سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، جن میں انجیر اور انگور بھی شامل تھے۔ راستے میں وہ ایک ایسی بستی پر پہنچے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ مکانات زمیں بوس ہو چکے تھے اور کوئی ذی روح وہاں موجود نہ تھا۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا اور حیران ہو کر سوچا، اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال ان کے دل میں انسانی فطرت کے تحت آیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ان کا سوال یہ تھا کہ یہ عمل کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حقیقت کا عملی مشاہدہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی اور وہ 100 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے۔ ان کا جسم محفوظ رہا، ان کا کھانا اور پانی خراب نہ ہوا، حالانکہ اتنے لمبے عرصے میں عام حالات میں کھانے کی چیزیں گل سڑ جاتی ہیں، مگر ان کا گدھا مر گیا اور اس کی ہڈیاں بکھر گئی۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اور ان سے پوچھا، تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو جو بالکل تازہ ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھو، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، پھر ان پر گوشت چڑھا اور وہ زندہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، اب میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یروشلم میں قدم رکھا تو شہر میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ پچھلی نسل ختم ہو چکی تھی اور نئی نسل پروان چڑھ چکی تھی۔ لوگوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، مگر ایک بہت بوڑھی عورت نے، جو انہیں جوانی میں جانتی تھی، انہیں پہچان لیا۔ اس وقت بنی اسرائیل تورات کو بھول چکے تھے، کیونکہ بخت نصر نے اس کے تمام نسخے جلا دیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دوبارہ یاد کرا دی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اس کی تعلیم دی۔ کچھ لوگوں نے کہا، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو قرآن میں رد کیا اور فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے بیٹے نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کا علم اور حکمت حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات ازبر یاد کرا دی، بنی اسرائیل میں دین کو دوبارہ زندہ کیا۔ بعض اوقات اللہ ہمیں نشانیوں کے ذریعے سکھاتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔